بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں خواجہ متین۔ ناظرین، آج سارا دن یہ افواہیں سرگرم رہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ عمران خان اس وقت کہاں ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جیل میں بھی نہیں ہیں، تو عمران خان پھر گئے کہاں؟ اور دوسری جو اہم بات ہے، جو بانی پی ٹی آئی ان کی صحت کے حوالے سے بھی بڑی تشویشناک خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں، وہ بیمار ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج سارا دن سوشل میڈیا کی زینت بنی رہیں۔ اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی ہیں کہاں اس وقت؟ یہ سارا کچھ جاننے کے لیے ان کی صحت کیسی ہے، وہ اس وقت ہیں کہاں، یہ بھی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ان باتوں میں کتنی سچائی؟ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے نوجوان رپورٹر رئیس احمد خان کو، جو اڈیالہ جیل میں کور کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جو بھی عدالتی سماعتیں ہیں، اور ایک ہفتے میں ان کی 5-6 بار ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور ان کی صحت کیسی ہے، سب کچھ جاننے کے لیے آج رئیس احمد خان سے بات کریں گے۔ جی رئیس، ویلکم۔ آپ ہمیں آج بتائیں کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر افواہوں کا بازار گرم ہے، ان کی ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی، 2-3 روز ہو گئے ہیں۔ 25 نومبر کو میرے خیال میں ان کی آخری ملاقاتیں 2 بار ہوئی تھیں، اس کے بعد کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کیا جانتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ آپ کو عمران خان کو بذات خود ملتے بھی ہیں؟ یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان ہے کہاں؟ دیکھیں، ایک تو یہ پی ٹی آئی جو ورکر کی ایک تشویش ہے کہ خان صاحب ابھی کیونکہ اڈیالہ جیل میں موجود نہیں ہیں، تو ان کی تشویش یہ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ ایک تو 21 نومبر کو میں خواجہ صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ 21 نومبر کے دن جو ہے ہماری جو جرنلسٹ ان سے ملتے ہیں وہ آخری ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے تو فریکوینٹ ظاہر ہے ہم 1.5 سال سے ان کو کور کر رہے ہیں، اور اڈیالہ جیل پہ ہم یہ سارا جو ہے ان سے روزانہ ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے، وہ رپورٹ بھی ہوتی ہے اور باقی چیزیں ساری۔ نہیں، یہ بتائیں مجھے اس وقت کہ جو ابھی تشویش پائی جا رہی ہے، جو سوشل میڈیا پہ جو ابھی افواہیں سرگرم ہیں کہ عمران خان جیل میں ہی نہیں ہے، تو آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس والے سے؟ نہیں، وہ جو تشویش اس حساب سے درست ہے کہ وہ ان کو اصل میں گائیڈ صحیح نہیں کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ خان صاحب ہیں تو اڈیالہ جیل میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس وقت 21 نومبر سے لے کے آج کے دن تک وہ جیل کی تحویل میں نہیں ہے۔ وہ 28 ستمبر کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوا تھا تھانہ نیو ٹاؤن ہے راولپنڈی کا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے مقدمے میں ہیں۔ انسداد دہشت گردی جو راولپنڈی کی عدالت ہے اس میں ان کو پیش کیا گیا، اور وہاں پر وہ اس پولیس کی تحویل میں ریمانڈ پر ہیں 2 دسمبر تک، یعنی کہ 2 دسمبر تک، پہلے نہیں 21 نومبر کو پہلے سماعت ہوئی کیس کی، ان کی کیس کی 5 دن کا ریمانڈ دیا گیا عدالت کی جانب سے، اور اس کے بعد جو سی پی او راولپنڈی ہیں خالد ہمدانی، ان کی جانب سے ایک باقاعدہ تحریری طور پر ایک حکم نامہ بھی جاری کیا گیا کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے سیل کو کہا جاتا ہے سرکل نمبر 4، ٹھیک ہے، وہ جو سرکل نمبر 4 ہے اس کو اسی کو ہی تھانہ نیو ٹاؤن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا قانونی طور پر، اور اس کو تھانہ نیو ٹاؤن جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور راولپنڈی پولیس کی ہی 12 افسران اور جو اہلکاران ہیں ان پر مشتمل جو نفری ہے وہ وہاں پہ یہ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی اس بات کا ذکر کر دیا تھا کہ اس وقت وہ جیل میں ہے۔ لیکن یہ جو آپ کے جو ذرائع ہیں وہ کیا خبر دے رہے ہیں؟ تو جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا، کہ واقعہ فوجی تحویل میں ہے، کہ آپ کے ذرائع کیا کنفرم کرتے ہیں اس وقت ہیں کہاں خان صاحب؟ دیکھیں، وہ اس وقت اسی بیرک سرکل نمبر 4 پہ ہی موجود ہیں، وہاں پر ادھر ہی موجود ہیں۔ وہاں پر راولپنڈی پولیس کی نفری تعینات ہے، جو ان سے پوچھ گچھ ہے، جو ان پہ الزامات ہیں ایف آئی آر کے حوالے سے، وہ ان سے جاری ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ کے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں؟ کنفرم کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے آج بھی ایک اس حوالے سے خبر باقاعدہ بریک کی ہے، اور جیل حکام سے ہماری اسی جو 4-5 دن سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو ہم نے اس حوالے سے باقاعدہ کنفرم کرتے ہیں ناظرین کو کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہی ہیں۔ یہ جو تشویش جو پائی جاتی ہے، جو سوشل میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جیل کے اندر ہی ہیں۔ کوئی کسی فوجی تحویل میں تو نہیں لے لیا نا؟ بتائیں، آپ کو بڑی خبر خان صاحب کوئی اندر کی خبر بتائیں، کیونکہ عمران خان خواجہ صاحب ایک عام ملزم نہیں ہے، وہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں، وہ سابق سٹار سپر سٹار ہیں، تو ظاہر ہے ان کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کو کوئی لے کے گلیوں میں پھرتا رہے، وہ باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ اگر کسی تحویل میں جائیں گے تو کوئی عدالتی حکم نامہ ہوگا یا کوئی آرڈر ہوگا، پھر ہی جائیں گے، وہ پورے قانونی۔ اور صحت کے حوالے سے جو تشویش کی خبریں چل رہی ہیں وہ بتائیں کہ ان کی صحت کیسی ہے؟ دیکھیں، آج بھی جو جیل حکام سے ہماری بات ہوئی ہے
اس میں جیل حکام کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو جیل کا ظاہر ایک ہوتا ہے نا ڈاکٹرز ہوتا ہے, اس کا ایک ڈیکورم ہے, وہاں پر ایک باقاعدہ ہر وقت 24 گھنٹے ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے جو وہاں پر قیدیوں کو ظاہر ہے ان کی صحت کے حوالے سے ان کو چیک کیا جاتا ہے. اور جو حکومتی موقف ہے نا, یہ حکومتی موقف ہم نے جیل ذرائع سے ہی پوچھنا ہے نا یہ سب. اب جیل کے اندر تو ہم کسی اور سے پوچھ نہیں سکتے فائز صاحب, یہ تو جیل سے پوچھ ظاہر ہے ایک جو سسٹم ہے ہم نے, یعنی کہ جیل حکام نے کہا ہے کہ وہ ان کا روز معائنہ ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں, یہ تو جیل حکام دیکھیں ایک تو خواہش صاحب ہم جو چیزیں کور کرتے رہے, میں آپ کو یہ فیکٹ بتاتا ہوں کہ آج 1.5 سال میں ہم نے کوئی ایسی خبر نہیں دی کہ جس کو عمران خان نے چیلنج کیا ہو. میں آپ کو ایک خبر کا چھوٹا سا اس میں اضافہ کر دوں. ایک دفعہ میں نے خبر بریک کی کہ جو شیر افضل مروت ہے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی بانی پی ٹی آئی سے. جیل حکام نے ان کو اجازت دی, خان صاحب نے انکار کر دیا. وہ میں نے خبر بریک کی اور اس پر شیر افضل مروت نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا تھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور پراپیگنڈا ہے. اور دوسرے تیسرے دن جب ہم نے خان صاحب سے اس حوالے سے ملاقات میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل وہ کیونکہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں, پارٹی ظاہر ایک بندے کی پارٹی میں خبر درست نکلی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ کی جب بھی ملاقات ہوتی ہے خان صاحب سے, کبھی یہ کہا جاتا ہے جو ملاقات کی جاتی ہے تو ان کے صحافیوں سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے, آگے کوئی شیشہ لگا ہوا ہے, کوئی کہتے ہیں دیوار بنی ہوئی ہے. آپ کی ان کے پہلے ناظرین کیونکہ آپ کو سن رہے ہیں کیونکہ آپ خان صاحب سے ملتے ہیں, جو 8-10 رپورٹر جاتے ہیں میری اطلاع کے مطابق, اس میں سے ایک آپ بھی ہیں جن سی باقاعدگی سے جن کی ملاقات ہوتی ہے پانی پی ٹی کے ساتھ. وہ انہوں نے شیپ بڑھی ہوئی ہے, کیسا ان کا چہرہ, کانفیڈنس کیسا ہے, وہ کیسے دکھتے ہیں, یہ بتائیں ذرا, کیونکہ جو باہر بیٹھے ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ بھی اس بارے میں تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں. خان صاحب اس وقت آپ کو جو آخری ملاقات کب ہوئی تھی اور ان کی صحت کیسی ہے, وہ کیسے گفتگو کرتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو ہم نے مطلب جتنا بھی 1.5 سال کا عرصہ جو ہو گیا ہے, اب 1.5 سال میں جو عمر کا فرق پڑتا ہے اگر اس میں کوئی 19-20 ان کی فرق پڑا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن خان صاحب ڈیلی بنیاد پر شیو کرتے ہیں اور ان کی کوئی کبھی ہم نے ایک بار بھی یہ نہیں دیکھا کہ خان صاحب نے آج شیو نہیں کی. اچھا, مطلب کل کی شیو آج تک چل رہی ہے, یہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا. روز شیو ڈیلی شیو کرتے ہیں. اور دکھتے کیسے ہیں؟ بڑے فریش نظر آتے ہیں, ڈپریس ہیں, پریشان ہیں, کیسے وہ پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, عمومی طور پر وہ جاگر بھی پہنتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اندر وہ چلتے بھی ہیں جیسے ان کا سٹائل ہے اسی طرح وہ باقاعدہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں اور ہم وہ نوٹ کرتے ہیں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ وہاں پہ کوئی شیشے لگے ہوئے ہیں, یہ ایک بار شیشہ لگا تھا لیکن وہ اسی دن جو اس عدالت کے جج تھے ناصر جاوید رانا صاحب, انہوں نے اسی دن حکم دے کر وہ اتروا دیے تھے. اب کوئی شیشہ نہیں ہے, ایک تھوڑا سا ڈسٹینس ضرور ہے ان میں اور ہم نے کو 5-6 فٹ کا فاصلہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ اتنے فاصلے سے ہم سے بات کرتے ہیں اور ہم باقاعدہ ان سے کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں, وہ اس کا جواب دیتے ہیں اور ڈیلی. اچھا نہیں, مجھے یہ بتائیں, یہ بھی کہا جائے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑے پریشان ہیں, ادھر ڈپریس ہیں, کیسا دکھتے ہیں, ان کا کانفیڈنس کیا ہے, بدن بولی جسے ہم کہتے ہیں وہ کیسی ہے ان کی؟ دیکھیں کانفیڈنس ڈیلی کے حساب سے, کیسز کے حساب سے کبھی اوپر بھی ہوتی ہے کبھی نیچے بھی ہوتی ہے, جیسے روٹین میں ہوتا ہے. وہ پہلے باہر بھی ہو جاتے تھے, کبھی سوال کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی بڑی تشویش کبھی کبھار ان میں پائی جاتی ہے اور وہ پھر غصے ہو کے ایک قسم کی ہم میڈیا سے انٹریکشن کو چھوڑ کے آگے پیچھے چلے جاتے ہیں. اچھا, پارٹی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے کیونکہ ہم زیادہ سما خراشی نہیں کریں گے ناظرین کی. یہ بتائیں, آپ نے یہ دھرنا جو آیا تھا, جو کہا گیا تھا لاکھوں لوگ یہاں پہنچیں گے, خان صاحب نے کہا تھا کہ جو بندے نہیں لے کے اس کو نہ ٹکٹ ملے گا, یہ 3 دن آپ نے دھرنا کور کیا. ایک انفارچونیٹ واقعہ بھی ہو گیا یہاں آخری دن جب آپریشن کیا گیا, کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے, کچھ کی شہادتوں کی بھی اطلاعات ہیں, کچھ فورسز کے بندے بھی شہید ہوئے اور کچھ جو پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اتنی توقع نہیں تھی. آخری دن لوگ کتنے تھے جب آپ نے دیکھا جب آپریشن کیا گیا, اور یہ کس کی ناکامی ہے؟ کیونکہ میں تو بذات خود سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, ایک تو بہت زیادہ لوگ آئیں گے تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں ہے, لاکھوں لوگ نظر نہیں ہے, ہزاروں کی تعداد میں تو تھے لوگ. تو یہ ناکامی آپ کو کہ پی ٹی آئی کو بھی کور کرتے ہیں, سارا 3 دن کا جو احتجاج ہے 26 نمبر چنگی سے لے کر جناب ایونیو تک, یہ سارا کچھ دیکھا, اس میں تھوڑا سا اپنی ایکسپرٹی بتائیں. خواجہ صاحب 13 نومبر کو خان صاحب نے اعلان کیا تھا اس پہلی بار کے 24 نومبر کو ہمارا احتجاج. اوکے, اس سے پہلے وہ وہاں جلسے میں کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کیا گیا, تو 13 نومبر کو باقاعدہ طور پر انہوں نے اعلان کیا اور اس کا پھر ذکر بعد میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی میڈیا ٹاک میں بتایا تھا.
اب 13 نومبر کے اعلان کے بعد پھر آخری وہ 21 نومبر تک اپنے اعلان پہ قائم تھے, جو 21 نومبر کو آخری انٹریکشن ہمارے ساتھ ان کا ہوا. آپ کا انٹریکشن آخری کب ہوا؟ 21 نومبر کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا یہ صورت ہوگا, اور ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ کوئی مذاکرات کو کچھ, تو انہوں نے کہا ہائی کورٹ کا بھی اس وقت کیونکہ آرڈر ایک آ گیا تھا, تو اس حوالے سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان سب کو ابھی یاد آیا, میں نے تو 1 ہفتہ قبل اعلان کیا تھا, تو اب تو ہمارا احتجاج ہوگا. لیکن خان صاحب جو احتجاج ہے اس میں ناکامی اور کامیابی, کیونکہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ملاقات کی, اس کے بعد انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا ٹاک کی, اور انہوں نے کہا کہ میں سر پہ کفن باندھ کے آؤں گا, اور میں وہاں پر ہم واپس نہیں آئیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے, جب تک ہمارے لیڈر رہا. کارکنوں کی بے گورو کفن لاشیں چھوڑ کر چلے گئے, تو وہ کفن کدھر گیا؟ وہ دیکھ انہوں نے یہ اعلان تو کیا. اب میں آپ کو یہ اہم بات بتانا چاہتا ہوں, اس میں شاید پی ٹی آئی کے کچھ لوگ میرے ساتھ ناراض بھی ہوں, لیکن پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں, کون نام لے کر بتائیں آج. نہیں, میں جو دیکھیں نا, ہم تو اب یہ ظاہر ہے بہت سارے, کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے, وہ کمیٹی میرے سامنے تو نہیں آئی, اس کے خفیہ ایک کمیٹی بنائی تھی. اب یہ سارے لوگ سہولت کاری کر رہے تھے. کون نام لے کر بتائیں. مطلب دیکھیں, بیرسٹر گوہر صاحب تو ایک ظاہر ہے وہ مزاج کے دھیمے آدمی ہیں, وہ اتنا کبھی نہ انہوں نے لمبا سٹینڈ لیا اور نہ اس پہ وہ رہے. علی امین گنڈا پور صاحب, اب یہ وہاں سے لے کے آئے, ظاہر ہے یہ ہر جگہ رابطے میں بھی تھے, ادھر سے بھی بھاگ گئے, اور یہ پیچھے جو ملاقاتیں, اب ایک اعلان ہو گیا جی کہ میں نے 24 نومبر کو احتجاج کرنا ہے, تو پھر اس کے بعد دوسرے دن ہم نے دیکھا کہ دن کو بھی ملاقات ہوئی, رات کو بھی ہوئی, جو 18 مہینوں میں ہم نے نہیں دیکھی کہ رات کو 10:30 بجے ملاقات ہوئی. ایک ملاقات پہلے ہوئی تھی جو صبح 7 بجے ہوئی تھی, اس کے بعد ہم نے, آپ کیوں ملاقات کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ملاقاتیں خان صاحب کو احتجاج ختم کرنے کے حوالے سے منوانے کے لیے ہی ہو رہی تھی. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی اکثریت جو ہے وہ کمپرومائز تھی, اس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگ بھی انہوں نے جان بوجھ کر نہیں نکالے, لے کر بھی نہیں آئے, اور بھاگنے میں بھی جلدی کی. جی بالکل, یہ تو آپ نے کے سامنے, اور ہم نے دیکھا کہ جب سارے کارکن نکل آئے, جتنے بھی لوگ یہاں پہ پہنچے, اور ان کو قیادت کیسے چھوڑ گیا کوئی پتہ چلا. دوسرے دن میرا خیال ہے وہاں کے پی کے میں جا کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی, اس سے پہلے تو انہوں نے کوئی میڈیا سے گفتگو یا کوئی میسج یا کوئی اپنے کارکنوں کو پیغام بھی دینا, ان کو تو بے یار و مددگار وہ. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم اس وقت تک احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی رات جس دن آپریشن ہوا کہ احتجاج ختم کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا. ناظرین, آپ نے رئیس احمد خان کی گفتگو سنی. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.